www.attableek.com, the reviver of Iman. اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مانگنے کے کتنے دروازے ہیں؟ اگر اللہ قبول نہیں فرما رہے ہیں تو کوئی اور دروازہ ہے جہاں جا کر مانگیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ صرف ایک اللہ کا دروازہ ہے جہاں سے ملنا ہے۔ اب دینا نہ دینا یہ داتا کی مرضی کی بات ہے۔ ہم نے فقیروں کو دیکھا، فقیر جو ہوتا ہے، مانگنے والا بیگر جو ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کو ایک دروازے سے کئی مرتبہ دھتکار دیا جاتا، نکال دیا جاتا ہے، لیکن اسے برا نہیں لگتا یہ نکالنا۔ وہ اس دروازے پہ ہمیشہ جاتا ہے، مانگتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کسی دن تو داتا کا دل پسیجے گا اور اپنے خزانے کا منہ کھولے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ مانگتا رہتا ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ فقیر ہو کر یہ بات سمجھتا ہے کہ دینے والے داتا سے مانگنا یہ میرا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح بندوں کے لیے مانگنے کا ایک ہی دروازہ ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، قبول نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس بنا پر کہ نہ قبول کی جانے والی دعا کا بھی ایک دن بدلہ ملنا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا، 40 سال سے عبادتوں میں لگا ہوا تھا، تہجد کی پابندی کرتا تھا، رات دن عبادت کرتا تھا۔ ایک رات تہجد کے لیے اٹھا تو غیب سے ندا آئی، آواز آئی، somebody announce and said، کسی نے پکار کر کہا کہ او ریاکار، تیری عبادت ہم کو منظور نہیں، تیری ریاکاری کے سجدے ہم کو منظور نہیں۔ تو پاس کچھ شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت اب ہم کو بھی فری کیجئے آپ، اور یہ مسلح کو بھی فری کر دیجئے، اور یہ لوٹا بھی آپ سے پریشان ہے، اس کو بھی آرام دیجئے۔ 40 سال کی محنت کا رزلٹ تو مل چکا ہے، اب کیوں محنت کرتے ہیں؟ آپ بھی آرام کیجئے، ہم کو بھی آرام کرنے دیجئے۔ لیکن وہ اللہ والا تھا اور اللہ نے علم بھی دیا تھا، صرف عبادت ہو علم نہ ہو تو یہ بھی پریشانی کا کبھی کبھی سبب بنتی ہے۔ عابد ہونا اور عالم ہونا دونوں میں فرق ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک علم والا زیر کر دینا شیطان کے لیے 1000 عابدین کو کنٹرول میں لانے سے مشکل کام ہے۔ 1000 عابدین کو منٹوں میں جو ہے مسلح ٹرمینیٹ کرنے پر تیار کر لے گا، لیکن ایک عالم کو اپنی علم سے، دین سے ہٹانا شیطان کے لیے مشکل کام ہے، کیونکہ علم نام ہی شیطان کے رخنوں کو معلوم کر کے اس کے خلاف اپنے آپ کو راہ راست پر چلانے کا ہے۔
علم نام اسی کا ہے کہ آدمی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہو جائے اور سنبھل کر اپنی زندگی گزارے. اس اللہ والے نے کہا، مصلے پر روتے ہوئے کہا، یہ آنسو بہانا بھی بڑا قیمتی ہے. آج کل دل سخت ہو گئے، اور دل کے سخت ہونے کی وجہ بھی قرآن کریم نے بیان کی ہے اور حدیثوں میں بھی بیان کی. قرآن کریم میں فرمایا کہ دل کب سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈنیس کب آ جاتا ہے ہارٹس میں. فرماتے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کی تمنائیں لمبی لمبی ہو گئی، ڈیزائرز اور وشز بہت زیادہ ہو گئی. تو ایک وش اور ایک ڈیزائر کو فلفل کرنے کے بعد دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ تیسری کھڑی ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لالچی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. شاعر کتنا اچھا شعر کہتا ہے، آپ کی اردو پر مجھے اعتماد ہے اس لیے شعر بھی حاضر خدمت کر رہا ہوں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ دو آدمیوں کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. منہومان لا یشبعان، منہوم العلم و منہوم المال. ایک مال کا طلبگار کہ قبر کے کنارے تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور ایک علم کا طلبگار کہ مرتے مرتے بھی علم جو ہے حاصل کرنے اور علم کی نشر و اشاعت کا اس کو خیال رہتا ہے. گھڑی پر نظر ڈالنے کے بعد واقعات بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تیمور لنگ ایک تاتاری بادشاہ گزرا ہے، ایک پیر سے لنگڑا تھا، اس لیے اس کو لنگ کہتے ہیں. فارسی کے اندر لنگ کے معنی لنگڑا. بادشاہ کو کوئی پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو حاضر جواب ہو، کوئک آنسر کوئک ریپلائی کر سکے کسی بھی کوشچن کا. ایک قافلہ آیا، قافلے میں ایک نابینا شخص تھے، وہ بڑے حاضر جواب تھے. یہ آدمی کو اپروچ کیا لوگوں نے اور یوں کہا آپ بادشاہ کے خصوصی وزیر بن جائیے، حاضر جواب ہیں آپ، بادشاہ کو ایسے شخص کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا. بادشاہ نے پہلے ہی سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا میرا نام دولت خان ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دولت، اور وہ بھی اندھی، وہ نابینا تھے، اتفاق سے بلائنڈ تھے. تو بادشاہ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ نام تو دولت ہے اور پھر اندھے ہو. بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے دروازے پر آنے کی مجھے ضرورت کیا تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں. اس کا دینا یہ بھی مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور اس کا نہ دینا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. بہرحال وہ عابد رونے لگا، مصلی سنبھالا ہوا ہے اور رو کر یوں کہہ رہا ہے کہ اے الہ العالمین، یہ ندا تو سننے میں آئی، یہ خبر تو سننے میں آئی کہ آپ نے
میری 40 سال کے سجدے یعنی عبادت کو میرے منہ پر مار دیا. تیرا حق ہے، تو داتا ہے، تو بے نیاز ہے، ہم فقیر ہیں، تو نے ایسا کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اے اللہ یہ بتا کہ تیرے دروازے کو چھوڑ کر اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی اور دروازہ ہے جو کھٹکھٹایا جائے، جو نوک کیا جائے، کھل جائے اور میں اس کی عبادت کروں؟ تو نے کہا ہے میرا دروازہ چھوڑ کر مت جانا. اب قبول کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. آپ نہیں کرنا چاہتے تو قبول نہ کریں، لیکن یہ فقیر آپ کا دروازہ چھوڑنے والا نہیں ہے. میں اسی دروازے پر پڑا جاؤں گا چاہے دوسرے 40 سال اور بھی گزر جائے. ادھر سے جواب آیا، تیرے اس اخلاص اور اس جواب پر کہ تو اتنا موحد پکا کہ تو یہ دروازہ میرا چھوڑنا نہیں چاہتا، تو میں بھی تیری عبادت کو رد کرنا نہیں چاہتا. جا 40 سال کی عبادت اس پر میں نے قبول کر لی کہ تو میرا دروازہ چھوڑنا نہیں چاہتا. فارسی کے اشعار بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی حقیر سے حقیر مخلوق کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اور ان کی بھی سنتے ہیں. افغانستان کے ایک جنگل میں لوگوں نے خنزیر سے پریشان ہو کر اس کو چاروں طرف سے آگ لگائی اور خنزیر کو یہ اندازہ ہو گیا، خنازیر کو، کہ اب ہم جل کر راکھ ہو جانے والے ہیں. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ وہ خنازیر کو دیکھا گیا کہ اپنے اگلے 2 پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، اپنا سر اٹھایا ہے، آنسو ان کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں. اللہ کو ان کے آنسوؤں پر رحم آ گیا. اتنی زبردست بارش ہوئی کہ آگ بجھ گئی. جب اللہ تعالیٰ ایک ناپاک جانور کی سنتے ہیں تو اشرف المخلوقات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور امتیوں کی دعا کو اللہ رد کیوں کریں گے؟ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قبول کریں گے. اب جو بات کہی ہے وہ بہت اچھی کہی. شیخ سعدی فرماتے ہیں، بود مورے ہوس داش کے در کا برسد. یہ وضاحت کر دوں ذرا کہ یہ فارسی ہے. آج کل میں مدرسے میں بھی طلبہ کے سامنے کبھی کوئی عربی یا فارسی عبارت نقل کرتا ہوں تو حاشیے کے طور پہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ فارسی ہے، تو وہ ہنستے ہیں. میں نے کہا یہ دور ایسا آ گیا کہ یہ بھی پہلے بتانا پڑتا ہے کہ یہ زبان کون سی ہے، کیونکہ آپ تو اردو کو دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو فارسی تو یہاں کب سے مرحوم ہو چکی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بود مورے ہوس داش کے در کا برسد. ایک چیونٹی کو خیال آیا کہ مجھے حرم پاک جانا ہے، مجھے اللہ کے گھر پر حاضری دینی ہے، لیکن سوچنے لگی کہ میں کیسے جاؤں گی، اس لیے کہ میرے پیر ننھے ننھے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، بیچ میں سمندر حائل ہیں، پہاڑ آڑ بنے ہوئے ہیں، کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ لیکن تمنا ہے میری کہ میں پہنچ جاؤں حرم محترم. اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اللہ میں ناتواں ہوں، میں بےکس ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن تو توانا ہے، تو طاقتور ہے. میں نہیں پہنچ سکتی لیکن تو پہنچا سکتا ہے. تجھے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں مجھے پہنچانے میں. تیرے پاس وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے.
میری بے کسی پر رحم کھا اور میری تمنا کو پورا کر دے، مجھے حرم پاک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ ایک چیونٹی کی بھی سن لی۔ وہ کیسے سنی؟ دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید، کہتے ہیں اللہ نے کبوتر حرم سے اڑایا اور چیونٹی کے دل میں بات ڈالی کہ کبوتر آ رہا ہے، فلائٹ آ رہا ہے اور تجھے اس کے پیروں سے چمٹ جانا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر سے اڑ کر آنے والے یہ کبوتر کے پیر سے چمٹ گئی، وہ اڑ کر حرم جائے گا، تیرا وہاں اترنا ہو جائے گا، تیری حاضری ممکن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کا بھی انتظام کر دیا، اس کی دعا کو بھی سن لیا۔ تو پھر مسلمان دعا کرے، درود شریف پڑھے، آگے پیچھے روئے مانگے اور اللہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نہ دے اللہ تو یہ قصور ہمارا ہو سکتا ہے۔ رب کائنات کے تو دینے کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو داتا ہوتے ہیں، جو دینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ لینے والوں کے لیے ٹائم یہ ہے کہ صبح 9 بجے آئیں، شام 5 بجے تک۔ ہمارے یہاں سیلاب آیا، صبح 9 بجے سے لوگ لین میں کھڑے ہیں، شام تک کھڑے رہے۔ نوٹ بندی کے زمانے کے اندر لوگ تہجد کے وقت سے چلے جاتے تھے اور شام کے وقت جو ہے واپس آتے تھے۔ تہجد میں بیچارہ کبھی کھڑا نہیں رہا، لیکن نوٹ بندی میں نوٹ حاصل کرنے کے لیے کھڑا رہا، رویا دھویا، اپنے آپ کو تھکایا۔ جو لوگ تراویح سے تھک جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ باہر جا کر گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ معلوم نہیں اللہ کے گھر میں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ جو وقت گزر جائے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اس سے اچھا کیا وقت ہو سکتا ہے؟ کیا اور اس سے عمدہ چیز ہو سکتی ہے کہ اتنے مبارک اور رحمتوں برستے ماحول کے اندر آدمی کھڑا رہے؟ صحابہ تو اپنے اوقات مسجدوں میں گزارتے تھے، زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں لگاتے تھے، اور ان کو تلاش بھی کرنا ہو تو وہ مسجدوں کے اندر ملا کرتے تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں تو بورڈ لگے ہیں، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ملے گا، اور رات کو اگر دروازہ کھٹکھٹا دیا تو سیٹ صاحب کا دماغ پہلے سے ہی خراب ہوتا ہے، وہی سیٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اور رات کو دروازہ کھٹکھٹایا اور بھی دماغ خراب ہو جائے گا، سر پہ پارا چڑھ جائے گا، ٹیمپریچر بہت ہائی چلا جائے گا۔ بھائی تمہارے پاس دن بھر ٹائم نہیں تھا، رات کو پریشان کرنے آئے؟ تمہارے پاس مانگنا بھی ہے، لینا بھی ہے، گرم گرم بھی چاہیے اور مانگنا بھی ہے، کیسے چلے گا؟ کتنی اس کو سنائے گا؟ لیکن رب کائنات ایسے عطا کرنے والے ہیں اور ایسے دینے والے ہیں میرے پروردگار کہ داتا دنیا کے جنہوں نے لیا ہے اللہ سے، وہ جب دروازے بند کرتے ہیں تو رحمت باری کا دروازہ کھلتا ہے۔ رب کائنات اپنی داد و دہش کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار، روزی کے لیے ادھر ادھر ٹکریں کھانے والے، دن بھر پریشان ہونے والے، اگر چند ساعت اللہ کے پاس رات کو رو لیں، اللہ سے مانگ لیں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ داتا ہے اور دینے والا ہے، وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در اس کی رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اللہ تعالی ایسے رحیم ہیں، ایسے کریم ہیں، جس نے جنتوں کے 8 دروازے بنائے ہیں
اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ میری رحمتیں میرے غضب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، آؤ اور ان رحمتوں کو لو اور لوٹو اور مانگو اور مجھ سے طلب کرو، اور میں خزینے دار ہوں اور میں عطا کرنے والا ہوں اور میں داد و دہش کرنے والا ہوں۔ دنیا بھکاری ہے، ان کے پاس ختم ہو سکتا ہے، لوگ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، میرا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خوبی اور یہ صفت پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے، مانگنے والے بنے، ہمیں یہ یقین بیٹھے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور داتا وہی ہے اور وہ دے گا، ضرور دے گا۔ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، غفلت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم سے بچاؤ، بے توجہی سے بچاؤ، اور پھر مانگو تو پھر اس کے دروازے سے انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ حکم کے مطابق آج دوسری رات بھی آپ سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس سب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق سعید عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے حد گناہگار ہیں، اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب تیرا کرم ہوتا ہے کہ تو رمضان جیسے مہینے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ اس میں مبارک راتیں تو نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اس کو فضول چیزوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر دائم فرما دے۔ اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ رمضان کے مابقیہ ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے کی سعادت سے بہراور فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر نے جو رمضان گزارے ہیں قابل رشک، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ راتوں کا رونا دے دے، اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے والا بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اے اللہ مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے دروازے پر مانگنے والا رسوا نہیں ہوتا، اور اللہ تیرے دروازے سے کسی کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ اے اللہ تیرا نام نہ لینے والوں کو تو محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم تو تیرے نبی کے متوالے ہیں، اے اللہ گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ کرم کی بھیک کے امیدوار ہیں، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھائی اور تیرے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے دے دیا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ جو امت کا عجیب و غریب حال ہے، اے اللہ عالمی پیمانے پر ستم کی چکیاں پیسی جا رہی ہیں، اے اللہ ظلم و ستم کے بادل توڑ دیے گئے ہیں۔ اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، مکروبین کی مدد فرما۔ اے اللہ بے یار و مددگار
ہے، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے مدد کے فیصلے فرما دے، اے اللہ سچے دل سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر رو کر لینے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین یہ پورا مجمع مانگ رہا ہے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ رمضان سدھار دے اور رمضان کے بعد کی ہماری زندگی کی اصلاح فرما دے۔ اللہ پوری زندگی 100% دین پر گزر جائے، اللہ اس کی امت کو توفیق عطا فرما، اور اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of